دل جو سنبھلے تو میں پھر گنبد خضرا دیکھوں. لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم. میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا احسان ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو آج کے اس بابرکت دن میں مسجد میں آنے کی توفیق بخشی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے. میرے دوستو، گزشتہ ہفتہ، اس سے پہلے والے ہفتے میں نے ایک موضوع شروع کیا تھا. کچھ باتیں ادھوری رہ گئی تھیں. انشاءاللہ اسی کو میں پورا کرنے کی کوشش کروں گا. موضوع کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں دو چیزوں کو جوڑنے کے لیے کوئی تیسری چیز بنائی ہے، تو پھر دو دلوں کو جوڑنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے وہ کون سی چیز بنائی؟ تو فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، رحمان ان کے دلوں میں محبتیں پیدا کرے گا. تو میں نے بتایا تھا کہ 6 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر انسان ان سے بچ کر اپنی زندگی گزار لے تو پھر معاشرے میں، سماج میں، گھر والوں کے درمیان، محلے والوں کے درمیان ایک دوسرے میں محبتیں پیدا ہوں گی. ان میں سے پہلی چیز بتائی تھی کہ غفلت اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے. وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ تم غافلین میں سے مت بنو، بلکہ ہر وقت دل میں اللہ رب العزت کی یاد ہونی چاہیے. اگر غفلت کرنے لگیں گے تو پھر محبتیں پیدا نہیں ہوں گی بلکہ نفرتیں پیدا ہوں گی. دوسری چیز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ غیبت بھی ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی پسند نہیں ہے اور یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے. قرآن کہتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ تم میں سے ایک دوسرے کی کوئی غیبت نہ کرے. کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ تو میں نے بتایا تھا کہ غیبت بہت ہی خطرناک چیز ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت زنا سے بھی بڑھ کر. تو تیسری چیز میرے دوستو جو بات رہ گئی تھی، یہاں سے میں شروع کرتا ہوں. تیسری چیز تھی غل، جس کو کہتے ہیں عربی میں، اور اردو میں کہتے ہیں کسی سے کوئی رنجش ہو جائے تو دل کے اندر بغض، عداوت اور نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، کینہ پیدا ہو جاتی ہیں. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں رات کو بستر پر سونے کے لیے جاتا ہوں تو میں اپنے سینہ کو بالکل بے کینہ کر کے سوتا ہوں، اور یہ میری سنت ہے، اور جو شخص میری اس سنت پر عمل کرے گا تو وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. کیا فرمایا کہ جب میں رات کو سونے کے لیے جاتا ہوں تو پورے دن کے اندر اگر کسی سے میرے دل میں کوئی باتیں ہوئی ہے یا کسی نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے تو میں اپنے سینہ کو اس آدمی کے متعلق بالکل خالی کر کے سوتا ہوں، اور یہ میری سنت ہے. اور جو شخص میری اس سنت پر عمل کرے گا جنت میں وہ میرے ساتھ ہوگا. بتائیے کتنی بڑی فضیلت ہے. علماء نے لکھا ہے کہ شب قدر میں
اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں، بڑے بڑے گنہگاروں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک یہ شخص ہے کہ جس کی مغفرت نہیں فرماتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شب قدر میں بھی ایسے شخص کی مغفرت نہیں فرماتے۔ وہ کون شخص ہے؟ وہ یہی ہے کہ جس کے دل کے اندر کینہ ہو۔ اگر کسی کے دل میں کینہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ شب قدر میں بھی مغفرت نہیں فرماتے۔ اب آپ بتائیے کتنی خطرناک چیز ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، اگر کسی کو کسی سے کوئی رنجش ہو، کوئی تکلیف ہو، تو اپنے دل کو پاک صاف بنا لے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ایک جنتی شخص آ رہا ہے۔ کیا فرمایا؟ کہ دیکھو ایک جنتی شخص آ رہا ہے۔ تبھی ایک صحابہ کرام اس مجلس میں تشریف لائے۔ یہ ایک دن کی بات ہو گئی۔ دوسرے دن پھر اسی طرح مجلس لگی ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ایک جنتی شخص آ رہا ہے۔ پھر تیسرے دن اسی طرح مجلس لگی ہوئی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو جنتی شخص دیکھنا ہو تو اس شخص کو دیکھ لیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ یار ان کی کون سا ایسا عمل ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن ان کے بارے میں جنت کی بشارت دی۔ ان کی زندگی کو قریب سے دیکھنا چاہیے اور معلوم کرنا چاہیے کہ یہ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کو جنت کی بشارت دی۔ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی مجلس ختم ہوئی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صحابہ کے پیچھے لگ گئے اور جا کر کہنے لگے کہ میں آپ کے یہاں 3 دن تک مہمان بننا چاہتا ہوں، کیونکہ عرب کا رواج تھا کوئی بھی کسی کا وہاں کہہ کر بھی مہمان بن سکتا تھا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے بھائی، آپ آئیے ہمارے وہاں مہمان بن جائیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں 3 دن ان کے گھر مہمان رہا، لیکن مجھے کوئی ایسا عمل نظر نہیں آیا جو ہم لوگوں سے بڑھ کر کرتے ہوں۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھ لیا کہ 3 دن تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں جنت کی بشارت دی۔ میرے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں دیکھوں کہ آپ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں، لیکن 3 دن آپ کے وہاں مہمان رہا، مجھے کوئی ایسا عمل تو نظر نہیں آیا کہ جس کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جنت کی بشارت دی۔ وہ صحابہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ دیکھو میں کوئی عمل حقیقت میں ایسا نہیں کرتا جو آپ لوگوں سے بڑھ کر ہو، لیکن جب میں رات میں سونے کے لیے اپنے بستر پر جاتا ہوں تو دن بھر میں اگر کسی نے مجھے کوئی تکلیف پہنچائی ہے یا میرے دل میں کسی کے بارے میں کینہ ہوتا ہے تو جب میں رات کو بستر پر سونے کے لیے جاتا ہوں تو میں اپنے سینہ کو بالکل بے کینہ بنا کر سوتا ہوں، کسی کے بارے میں دل میں کوئی رنجش نہیں رہتی۔ شاید اسی کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ تو میرے دوستو، یہ بہت بڑی چیز ہے کہ سینہ بے کینہ لے کر سونا۔ آج دیکھیے ہر طرف نفرتیں ہیں، عداوتیں ہیں، بیٹا باپ سے پریشان ہے، باپ بیٹے سے پریشان ہے، پڑوسی دوسرے پڑوسی سے پریشان ہے۔ یہ ایک مسلم معاشرہ کا سماج ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جو تعلیم دے کر گئے ہیں اسی تعلیم کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ جو بندہ کسی دوسرے کے بارے میں کینہ رکھتا ہے نا، وہ دوسرے کا کچھ بگاڑ تو نہیں سکتا۔ بھائی آپ ہمارے بارے میں دوسروں کے سامنے برائی کریں تو آپ میرا کچھ کر لیں گے نہیں نا، لیکن آپ اندر سے جل رہے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عجیب بات رکھی ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی دوسرے سے جل رہا ہوتا ہے نا، وہ اور جلتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کی بیٹی کا صحیح جگہ پر رشتہ لگ جائے تو دل میں کڑن سی ہوتی ہے،
اور توڑنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ کسی کے بیٹے کا صحیح کاروبار چل جائے، دل میں نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ بھائی آپ نفرت کر کے کیا کرو گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کو جو دینا ہے وہ دے کر، اگر نصیب میں ایک روٹی لکھی ہے تو کوئی چھین سکتا ہے کیا؟ اللہ کی تقدیر کو کوئی بدل سکتا ہے کیا؟ نہیں بدل سکتا۔ تو پھر دل میں نفرتیں پیدا کر کے کیا فائدہ؟ اس بات کو سمجھانے کے لیے علماء نے ایک واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہے۔ میں نے تفصیل میں بھی اس واقعے کو بیان کیا، کچھ حضرات کہنے لگے کہ آپ جمعے میں بھی اس کو بیان کریں۔ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ تھا، ان کے 2 وزیر تھے۔ ایک وزیر ہر دن صبح میں کھڑے ہو کر فجر کے بعد یہ اعلان کرتا تھا کہ جو احسان کرنے والے ہیں، جو نیکی کرنے والے ہیں، ان کو اس کا بدلہ دیا جائے۔ کیوں؟ کہ بھائی احسان بہت بڑی چیز ہے، نیکی بہت بڑی چیز ہے، اس کو بدلہ ملنا چاہیے۔ اور جو جلنے والے ہیں، بغض رکھنے والے ہیں، گناہ کرنے والے ہیں، ان کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ لیں گے۔ کیا فرماتے تھے؟ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ لیں گے، لیکن جو احسان کرنے والے ہیں، نیکی کرنے والے ہیں، انہیں انعام و اکرام سے نوازا جانا چاہیے۔ اب بادشاہ کے کانوں میں جب یہ بات پڑتی، ان کو بڑی خوشی ہوتی، تو دل میں ان کے بارے میں محبت پیدا ہو گئی بادشاہ کے دل میں کہ ہمارا جو یہ وزیر ہے بہت نیک ہے، بہت اچھی باتیں کرتا ہے، ان کی سوچ بہت اچھی ہے۔ لیکن جو دوسرا وزیر تھا نا، وہ اس وزیر سے جلتا تھا۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں نا کہ دوسرے کی جب ترقی ہو، ایک پوزیشن پہ جب 2 لوگ ہو اور کسی کا پروموشن ہو جائے تو دوسرے کو جلن ہوتی ہے نا، یار میرا کیوں نہیں ہوا؟ تو اس کو بھی جلن پیدا ہوئی اور اس نے سوچا کہ ضرور ان کے درمیان میں زہر گھولا جائے، بادشاہ کے درمیان اور اس وزیر کے درمیان۔ وہ ایک دن اکیلے میں بادشاہ کے پاس پہنچا اور جا کر کہنے لگا کہ آپ جس کی اتنی تعریفیں کرتے ہیں نا، وہ تو آپ کی برائیاں کرتا پھرتا ہے۔ بادشاہ کہنے لگے کیا برائی کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے نا بدبو آتی ہے۔ کیا کہا اس نے؟ کہ بادشاہ کے منہ سے بدبو آتی ہے، آپ کا یہ پیارا وزیر اس طرح کی باتیں محلے میں، سماج میں اڑاتا رہتا ہے، برائیاں کرتا رہتا ہے۔ بادشاہ کہنے لگے اچھا میں آزماتا ہوں، پہلے ان کا امتحان لوں گا، اس کے بعد کوئی فیصلہ کروں گا۔ اب جب امتحان کے بارے میں کہا تو اس وزیر کو فکر ہوئی، اس نے اس نیک وزیر کو اپنے گھر بلایا، دعوت کی اور کچا پیاز اور کچا لہسن اس کو کھلایا تاکہ اس کے منہ میں بدبو پیدا ہو جائے۔ کس کے؟ اس وزیر کے منہ میں بدبو پیدا ہو جائے۔ اب خوب اچھی طریقے سے دعوت کھلا کر اس کو روانہ کیا۔ اب بادشاہ کو تو شکایت پہنچ چکی تھی۔ اب جب بادشاہ نے اس نیک وزیر کو بلایا اور وزیر کیا سوچنے لگا، یار میں دعوت کھا کے آیا ہوں، ابھی میرے منہ سے بدبو آ رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ میں بادشاہ کے پاس جاؤں اور میرے منہ کی بدبو سے بادشاہ سلامت کو تکلیف پہنچے۔ جب بادشاہ نے ان کو اپنے پاس بلایا تو انہوں نے ایک ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لیا تاکہ میری بدبو بادشاہ سلامت تک نہ پہنچے۔ اب جب یہ جا کر قریب میں جا کر اپنے منہ پر اور ناک پر ہاتھ رکھا تو بادشاہ سلامت کو یقین ہو گیا کہ حقیقت میں میرے منہ سے بدبو کی وجہ سے اس نے اپنے ناک پر ہاتھ رکھا ہے۔ حالانکہ اس کا معاملہ الٹا تھا۔ وہ الٹا کیا تھا کہ میرے منہ کی بدبو کہیں بادشاہ سلامت کو نہ تکلیف پہنچے۔ اب بادشاہ کو غصہ آیا کہ وہ جو وزیر تھا وہ صحیح کہہ رہا تھا، لیکن اس بادشاہ کا جو طریقہ تھا سزا دینے کا یا انعام دینے کا وہ الگ تھا۔ وہ اپنے پڑوس کے گورنر کو ایک خط لکھتا اور خط میں یہ لکھ دیا جاتا کہ یہ بندہ جو آپ کے پاس پہنچ رہا ہے اسے انعام و اکرام سے نوازا جائے، یا یہ بندہ جو آپ کے پاس خط لے کر پہنچے گا اس کو سزا دی جائے، کوڑے لگائے جائے، قتل کیے جائیں۔ اس طرح بادشاہ کی ایک عادت تھی سزا دینے کی، اپنے سے کسی کو سزا نہیں دیتا تھا، اپنے سامنے بھی کسی کو سزا نہیں دیتا تھا۔ اس نے اس نیک وزیر کو بلایا اور خط میں یہ لکھ دیا کہ یہ جو وزیر آپ کے پاس خط لے کر پہنچے گا اس کو قتل کر کے اس کی لاش کو میرے پاس بھیج دیا جائے۔
اب وزیر کو تو معلوم نہیں تھا کہ بادشاہ سلامت نے خط میں کیا لکھا ہے. خط اس کو تھما دیا اور کہا کہ جاؤ فلاں جگہ پر جو گورنر ہے اس کو یہ خط دے کر آؤ. لیکن جو دوسرا وزیر تھا نا، وہ یہ سمجھا کہ یار میں نے اتنی آگ لگائی، اتنا زہر گھولا، تب بھی بادشاہ سلامت اس کو انعام و اکرام سے نوازنا چاہتے ہیں، آخر ماجرا کیا ہے؟ پھر دل میں حسد پیدا ہوئی اور جا کر اس وزیر سے کہنے لگا کہ یار آپ عبادت گزار آدمی ہو، آپ کہاں اتنی دور کا سفر کر کے یہ خط لے کر جاؤ گے؟ آپ تو یہیں پر بیٹھ کر عبادت کرو، یہ خط مجھے دو، میں لے جا کر پہنچا دوں. اب وہ خط لے کر خوشی خوشی جانے لگا کہ شاید بادشاہ سلامت نے انعام و اکرام لکھا ہوگا یا کیا بات ہے. جب یہ خط لے کر اس گورنر کے پاس پہنچا، خط کو کھولا تو دیکھا اس میں لکھا ہوا تھا، بادشاہ نے پڑھ کر سنایا کہ جو بندہ تمہارے پاس خط لے کر جا رہا ہے اس کو قتل کر کے اس کے لاش کو میرے پاس بھیجو. اب یہ چونک گیا، گھبرا گیا، کہنے لگا کہ گورنر صاحب وہ آدمی میں ہوں ہی نہیں جس کو یہ خط بادشاہ نے دیا تھا، میں تو کوئی دوسرا بندہ ہوں. اب گورنر بھلا اس کی بات سن سکتا ہے، اور فون کا زمانہ تو تھا نہیں کہ کنفرم کر لیا جائے. فرماتے ہیں کہ اس کو قتل کر کے اس کی لاش کو بادشاہ کے پاس بھیجا. اب جب صبح ہوئی، بادشاہ سلامت اٹھے تو ان کے کان میں وہی آواز پڑ رہی تھی جو وزیر ہر دن کہتا تھا کہ جو احسان کرنے والے لوگ ہیں، نیکی کرنے والے لوگ ہیں، ان کو انعام و اکرام سے نوازا جائے، اور جو برائی کرنے والے ہیں ان کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود دیکھے گا. تو بادشاہ کی بات بالکل سمجھ میں آ گئی کہ جس نے زہر گھولا تھا وہ تو وہاں پہنچا جہاں پر اس کو پہنچنا تھا، اور جو انعام و اکرام لینے والے ہیں وہ ابھی بھی یہاں پر موجود ہیں. تو میرے دوستو، یہ غیبت اور یہ حسد بہت خطرناک چیز ہے. انسان دوسرے کا کچھ نہیں بگاڑ پاتا، لیکن اندر اندر اپنے آپ کو جلاتا رہتا ہے، پریشان کرتا رہتا ہے. غیبت کرنے والے، حسد کرنے والے، آپ دیکھے ہوں گے ان کے ذہن کے اندر ایک چڑچڑاپن ہوتی ہے، وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جن کو جو دینا ہے وہ دے کر رہے. تو میرے دوستو، ہم لوگ یہ کوشش کریں کہ اس برائی سے اپنے آپ کو بچائیں، تاکہ شب قدر میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کی مغفرت کر سکے. دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.